اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، مسجد اقصی اور فلسطین کی تاریخ سے متعلق علمی مضامین نے یہ تین ہم کہیں گے کہ ایپیسوڈ کی سیریز رکھی ہے۔ تو اس سے پہلے پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا مسجد اقصی کی اور فلسطین کی تقریباً تاریخ پر ہم نے نظر ڈالی تھی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہم نے شروع کیا تھا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان تمام کے زمانے جو ہے ہم نے دیکھے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام و داؤد علیہ السلام نے وہاں بنی اسرائیل کی ایک مضبوط حکومت قائم کی تھی۔ یہ حکومت ایک عرصے تک تقریباً 400 سال تک یہ حکومت قائم رہی۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل میں جب بنی اسرائیل زوال پذیر ہوئے تو اس کے بعد ایک مملکت نے ان پہ حملہ کرنے شروع کی۔ خاص طور سے دو حملے جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت زیادہ شدید رہے۔ پہلا جو تھا نیبوکڈ نظر کا، تو نیبوکڈ نظر نے پورے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو اس نے تقریباً اس کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا، اور جو ان کی مقدس کتابیں تھیں ان کو جلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ جو 70 اے ڈی میں ہوا، وہ شدید ترین حملہ تھا، جس کے اندر یعنی ٹائٹس رومی نے یروشلم پر حملہ کیا، اور ٹائٹس نے پورے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ ہیکل سلیمانی کو جو ہے اس نے نیست و نابود کر دیا۔ تابوت سکینہ جو تھا وہ یہودیوں سے چھین لیا، اور صرف ایک دیوار گریا جو ہے وہ اس کے آثار میں سے بچ گئی۔ یہ یعنی تقریباً 1900 سال کی تاریخ ہے۔ تب سے یہود کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کی واپسی ہو فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر، اور پھر سے وہ ہیکل سلیمان جو ہے اس کی تعمیر کر سکے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلمان اس کی تاریخ سے جڑے، اور تقریباً حضرت ابوبکر کے زمانے سے کوششیں شروع ہوئی تھی، لیکن سیدنا عمر کے زمانے میں وہ کامیابی مسلمانوں کو میسر آئی۔ تو مسلمانوں نے ابتدا میں بھی اس کے لیے بے انتہا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے خون سے اس سرزمین کو سینچا۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کے نتیجے میں پھر سے بیت المقدس عیسائیوں کے پاس چلا گیا، اور تقریباً 88 ایئرس تک وہ عیسائیوں کے پاس گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کی کوششوں سے پھر سے وہ مسلمانوں کے پاس اس کی بازیافت ہوئی۔ اس کے بعد سے تقریباً عثمانی خلافت تک وہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ تو یہاں تک کی تاریخ ہم نے دیکھی تھی۔ درمیان میں نیپولین بوناپارٹ نے ایک مرتبہ اس پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ اس میں کامیابی نہیں ہوا، حالانکہ ایک کافی اندر تک نیپولین آ چکا تھا، لیکن عثمانی فوجوں نے جو ہے اس کو کھدیڑ دیا اور اس کو باہر پھینک دیا۔ تو یہاں تک کی تاریخ ہم نے دیکھی تھی، اور اس کے بعد جو جدید ترین تاریخ تھی جو پچھلے 200 سال سے متعلق ہے، آج انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ساتھیو، 20ویں صدی میں امت مسلمہ کو دو بڑے سانحے یا دو بڑے حادثے پیش آئے۔ اس میں سب سے بڑا جو حادثہ تھا، اصل یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، میں نہیں کر سکتے کہ یہ بالکل ہی الگ ہے۔ یعنی ایک یہ تھا کہ خلافت کا خاتمہ۔ خلافت کے خاتمے کے سبب امت مسلمہ کی جو سینٹرلائزیشن تھا، جو اس کی سینٹرل لیڈرشپ تھی، مرکزی قیادت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ دوسرا اور سب سے بڑا حادثہ یا سانحہ جو پیش آیا، وہ عالم عرب کے یعنی ہم کہیں گے کہ عین قلب میں اسرائیل کا ناجائز قیام عمل میں آیا ہے نا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں 20ویں صدی میں سب سے بڑے صدمے مسلمانوں کو لگے۔ آپ دیکھیے کہ یہودی جو ہے پچھلے تقریباً 1900 سال سے، یعنی 70 حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے 70 سال بعد جو ہے ان سے ہیکل چھینا گیا تھا۔ تو تب سے وہ مستقل کوشش کر رہے تھے کہ پھر سے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر سکیں، اور اس کے لیے ان کو اسرائیل کا یا فلسطین کا کنٹرول چاہیے تھا۔ اصل میں تورات کے مطابق یہ ہے کہ اے اسرائیل، ہم نے دجلہ سے نیل تک کا علاقہ تم کو دیا ہے نا۔ تو یہ جو دو دریا ہے، دریائے ٹگرس اور دریائے نائل، یہ دونوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یعنی اگر آپ میپ کے اندر دیکھیں گے تو اس میں جارڈن، سیریا، لبنان ہے نا، سینا کا ریگستان اور حجاز کا بھی کافی کچھ علاقہ اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ ہے پورا گریٹر اسرائیل جو کہ اسرائیل قائم کرنا چاہتا ہے۔ آپ اسرائیل کا اگر پرچم دیکھیں گے تو اس پرچم میں جو اسٹار ہے اس کے اوپر اور نیچے دو بلو اسٹرپس آپ کو دکھائی دیں گی۔ یہ جو بلو اسٹرپس ہے یہ دو دریاؤں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، یعنی دریائے دجلہ اور دریائے نیل۔ تو یہ اس بات کا سمبولک اعلان ہے کہ ان دو دریاؤں کے درمیان کا جو کچھ علاقہ ہے وہ اسرائیل کی مملکت ہے، جو ان کو تورات کے مطابق ملنا ہے۔ اس میں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اس میں فلسطین ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یعنی اسرائیل اگر پچھلے 2000 سال سے بنا ملک کے تھے اور بنا اسٹیٹ کے وہ گھوم رہے تھے، تو یہ ریاست کہیں بھی قائم کی جا سکتی تھی،
کیا ضروری ہے کہ وہ فلسطین میں ہی قائم کی جاتی؟ تو اسرائیل کے پاس تو ظاہر ہے ایک سے زیادہ آپشن موجود تھے، دنیا میں کئی علاقے کئی خطے جو خالی پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے فلسطین کو اس کے لیے منتخب کیا، تو کیوں؟ تو اس کی ایک وجہ تو مذہبی بنیاد ہے، یعنی جو ہم نے پچھلے ہفتے بھی دیکھا کہ مذہبی تعلیمات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے نا؟ وہیں اس کے پیچھے ویسٹرن ورلڈ کی کچھ خطرناک قسم کی پولیٹیکل ہمیں کہیں گے کانسپریسیز ہے۔ ویسٹ کو معلوم ہے کہ اگر اپنے عزائم کے مطابق جیوز ایک گریٹر اسرائیل قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ ویسٹ مسلم دنیا کی پولیٹکس میں بہت کی رول، ایک ڈینجرس رول وہ پلے کر سکتا ہے۔ یعنی افریقن اور ایشین کنٹریز جو ہے تو ان کے درمیان یہ ایک حد فاصل رہیں گا اسرائیل، اسی طرح وہ پورے خطے کو اپنی سازش کو شکار بناتے رہیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد سے پوری مسلم دنیا عجیب و غریب قسم کے یعنی خلفشار اور مصیبتوں میں دوچار ہے۔ یہ ایک بہت ڈیٹیل موضوع ہے، یہاں آج وہ ہمارے ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ویسٹرن ورلڈ کے کیا انٹرسٹ ہے۔ تو ویسٹرن ورلڈ میں کرسچنس کے بھی تھوڑے اس میں انٹرسٹ ہے، ریلیجیس انٹرسٹ اور پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا۔ جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے تو اس کے بعد سے ویسٹ جو ہے مڈل یعنی ایشین کنٹریز میں کافی کی رول پلے کر رہا ہے۔ یعنی چاہے ایجپٹ کی جو ڈیموکریٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو گرانے کی بات ہو، یا عالم اسلام میں جو ریولوشنری موومنٹس ہے، جو اسلامک تحریکات ہے، ان پر دہشت گردی کے الزام لگا کے ان کو ختم کرنا، ان کے کارکنوں کو بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کرنا، ہے نا؟ پھر اسی طرح اسلام میں اسلامک کنٹریز میں ڈیموکریٹک پروسیس نہیں آنے دینا، وہاں پر بادشاہت کو سسٹین کر کے رکھنا تاکہ بادشاہت سے وہ اپنے مفادات زیادہ بہتر طور پہ پورے کر سکتے۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ اسرائیل کے قیام کی مدد سے جو ہے یہ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے آج کے اصل ٹاپک پر کہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے اس کا وہ کیسے شروع ہوا اور اس میں ویسٹ کا کیا رول رہا۔ آپ دیکھیے کہ یعنی زائنسٹ موومنٹ جو کہا جاتا ہے تو ایسے نہیں کہ سڈنلی ایک موومنٹ اسٹارٹ ہو گیا، کوئی بھی موومنٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے اس کے لیے بہت سارے لوگ الگ الگ کوششیں کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہندوستان میں ہم دیکھیں تو ایسا نہیں کہ آر ایس ایس سڈنلی بن گئی 1925 میں اور اس نے ایک انقلاب لا لیا، بلکہ اس کے لیے اس سے پہلے 100 سال سے لوگ تیاری کر رہے تھے، کچھ الگ الگ تنظیمیں بنی، لوگوں نے کتابیں لکھی، لٹریچر تیار کیا، آئیڈیالوجی بنائی، اور اس کے بعد جو ہے آر ایس ایس فارم ہوئی۔ تو ویسے ہی زائنسٹ موومنٹ کا بھی ہوا۔ یعنی آپ دیکھیے 1870 میں ایک جرمن یہودی تھا مارون دی ہیرش، تو اس نے ایک اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی، ایک جیوش آرگنائزیشن، ہے نا؟ اور اس کی جو کتاب تھی یہ روم اور یروشلم، ہے نا؟ اور اس نے اس بات کو مطلب پہلی مرتبہ اس میں پیش کیا کہ اب عرب اور سلطنت عثمانیہ اوٹومن امپائر بہت زیادہ کمزور ہو گئے، بہت ویک ہو گئے، تو اب یہ چانسز ہے کہ یہودی پھر سے اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اوٹومن امپائر کافی اسٹرانگ تھا اور اس زمانے میں پاسبل نہیں تھا کہ جیوش اسٹیٹ قائم کی جا سکتی۔ تو اس نے کہا کہ اب یہ بہت ویک ہو گیا اور عرب کنٹریز بھی بہت زیادہ ویک ہے، تو ہم اب جیوش اسٹیٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ایک دوسری یہودی تنظیم تھی، لیون پنسکر جو ہے اس کا فاؤنڈر تھا، اور اس کو نارملی یہودیوں کی جو نیشنلک موومنٹ چلی ہے، قومی تحریک ہے، تو اس کا پہلا دائی کہا جاتا ہے۔ تو 1882 میں اس نے اپنی کتاب لکھی روڈ ٹو فریڈم، جس کا اردو ترجمہ ہے ذاتی آزادی۔ تو اس میں اس نے کہا کہ اب یعنی ہم قومی ریاست جو ہے اس کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ تو 1880 سے یا اس سے پہلے 1870 سے ہی اسرائیل کی اسٹیٹ بنانے کے جو راستے تھے اس کا رائے ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پر موومنٹ چلائی جا رہی تھی کہ دنیا کے جو الگ الگ یہودی ہے وہ مائگریٹ ہو کے ہجرت کر کے فلسطین آ جائے اور وہاں اپنے آباد ہونا شروع کر دے۔ اور اس میں برطانوی استعمار جو تھا، برٹش امپیرلزم، اس نے جو ہے کافی ان کی مدد کی، بڑی بڑی زمینوں کی خریداری اس نے وہاں پر ان کو کر کے دی۔ اس میں سب سے زیادہ جو کی رول تھا وہ تھا ڈاکٹر تھیوڈور ہرزل کا۔ ہرزل اس موومنٹ کا یعنی آپ کہہ سکتے کہ سب سے کی پلیئر وہ تھا، جس نے 1894 میں اپنی کتاب جیوش اسٹیٹ یہودی مملکت کے عنوان سے شائع کی۔ اور اس نے کیا کیا کہ یہ جو ریلیجیس موومنٹ تھا اس کو، یہ جو ایک ریلیجیس موومنٹ تھا اس کو ایک پولیٹیکل موومنٹ بنا دیا، ہے نا؟ یعنی ایک ایسا پولیٹیکل موومنٹ جس کی بیس جو ہے وہ ریلیجن سے ڈیرائیو ہوتی۔ ایکچولی یہ جو بک تھی نا، یہ ایک کوئی بک نہیں تھی بلکہ یہ ایک لیٹر تھا، ایک اوپن لیٹر جو اس زمانے میں جو سب سے بڑا یہودی کیپٹلسٹ تھا اس نے اس کو یہ لکھا تھا، اور اس سے گزارش کی تھی کہ وہ یہودیوں کو سیلویشن یعنی ان کو نجات دلائے۔
کیونکہ ہرزل کا یہ ماننا تھا کہ یہودی جو ہے وہ پوری دنیا میں پریشان ہے، حیران ہے، اور ان کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ان کو نجات دلا سکے۔ تو اس نے وہ اس کو ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ تم یہودیوں کے لیے ایک اسٹیٹ بنانے میں ان کی ہیلپ کرو۔ اس کے بعد 1897 میں ہرزل نے انٹرنیشنل زائنسٹ موومنٹ جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا تاکہ گریٹر اسرائیل قائم کیا جا سکے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام بھی انجام دیا جا سکے۔ اس کے لیے اس نے سوئٹزرلینڈ میں بال کانفرنس منعقد کی، جس میں فلسطین سمیت تقریباً دنیا کے 98 کنٹریز کے لوگ شامل ہوئے، اور کانفرنس کے اینڈ پر اس نے اپنے ڈائری میں جو نوٹ لکھا، وہ لکھتا ہے کہ اس کانفرنس کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ آج بال میں صہیونی مملکت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اور آپ اس کا کانفیڈنس دیکھیے، تو وہ کہتا ہے کہ آج صہیونی مملکت کی بنیاد رکھ دی گئی اور 50 سال بعد دنیا اس مملکت کو اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ اصل میں ہرزل جو ہے نا، اس کی پیدائش 1860 میں ہوئی، ہنگری میں پیدا ہوا تھا، اور یہ جیو تھا، لیکن یہ بہت ہی سخت متشدد مذہبی آدمی تھا، اور اس کو اپنی قوم سے بہت زیادہ ہمدردی تھی۔ تو وہ یعنی وہ یہود کا جو ہے مطلب بہت ہی پولیٹیکل، سیاسی ہم یہ کہہ سکتے، بے بسی دیکھ کر وہ پریشان ہوتا تھا، اور اس کا ماننا یہ تھا کہ اس زمانے میں یہود نے بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ قائم کر کے رکھے تھے۔ تو وہ کہتا تھا یہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو ہے جس سے کہ ہم پوری دنیا کو رن کرتے، یہ ہم کو ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم کو ضرورت ہے ایک پولیٹیکل موومنٹ کی، ہے نا۔ تو اس نے پوری دنیا کے جو یہودی ہے ان سے ملاقاتیں کی، ان کو سمجھایا کہ جب تک تمہارے پاس کوئی اسٹیٹ نہ ہو تو تمہاری دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ مطلب یہ دولت کیا ہے کہ دوسرے لوگ تم کو یوٹیلائز کریں گے، لیکن خود تم اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کر پاؤ گے جب تک تمہارے پاس ایک اسٹیٹ نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہرزل نے جو ہے مستقل کوششیں شروع کی۔ ہرزل کو معلوم تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے برقرار رہتے ہوئے اسرائیل کی حکومت کا قیام آسان نہیں ہے، اور اس وقت ترکی بہت ہی اکنامیکل کرائسس سے گزر رہا تھا، تو ہرزل نے اس کا فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ تو 1901 میں ہرزل نے سلطان عبد الحمید کو پیغام دیا کہ یہودی جو ہے وہ ترک کے تمام قرضے ادا کرنے تیار ہے نا، یعنی جو انٹرنیشنل جیوز لابی تھی، تو اس نے کہا کہ ٹرک پہ یا آٹومن پہ جتنے بھی ان کے قرضے ہیں وہ ہم سب ادا کر دیں گے، آپ صرف ہم کو پرمیشن دو کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کے نیشن اسٹیٹ بنا دے، ہے نا، ان کا قومی وطن بنا دے۔ مگر سلطان عبد الحمید نے اس پیغام پر تھوک دیا، یعنی اس کا انکار کر دیا۔ سلطان کا جو جواب ہے وہ کافی اس کے اندر میسیجنگ آنسر ہے، وہ ہے نا۔ تو سلطان نے کہا کہ ہرزل کے لیے لازم ہے کہ اب وہ اس سلسلے میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائے۔ میں اس سرزمین کی ایک بالش کا سودا کرنے کا بھی مجاز نہیں ہوں، کیونکہ وہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ میری ریت کا ملک ہے۔ اس سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے اور اسے اپنے خون سے بڑا کیا ہے۔ ہم بھی اس ملک کی اپنے خون سے حفاظت کریں گے اور اس کے انتشار و تقسیم کی اجازت نہیں دیں گے۔ عثمانی ریت ہی اس بادشاہت کی مالک ہے، نہ کہ میں اس کے کسی ایک حصے کو چھوڑ دینے پر بھی قادر نہیں ہوں۔ یہودی سرمایہ دار اپنی اس دولت کو اس دن کے لیے محفوظ رکھے جب یہ بادشاہت ختم ہو جائیں گی، تو وہ پھر کچھ دیے بغیر فلسطین کی طرف ہجرت کر سکیں گے، لیکن یہ خلافت ہماری لاشوں پر ہی تقسیم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم جیتے جی اپنے آپ کو رونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ بہت سخت آنسر تھا جو سلطان عبد الحمید نے ہرزل کو دیا۔ اس خط کے بعد، اس لیٹر کے بعد ہرزل کو بہت واضح ہو گیا کہ سلطنت عثمانیہ جب تک قائم ہے تو فلسطین پر قبضہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے کوششیں شروع گئی کہ کس طرح اوٹومن امپائر کو ویک کر کے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ جنرلی ہمارے ہاں مطلب سلطان عبد الحمید کا کریکٹر کافی نگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے، کیونکہ اسپیشلی جیوز اور کرسچن ہسٹورینس نے ان کی بہت نگیٹو جو ہے وہ امیج بلڈنگ کی ہے، اور نارملی جو مسلم ہسٹورینس ہے وہ بھی انہیں کو کوٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ سلطان نے فلسطین کو بچانے کے لیے بڑی کوششیں کی ہوئی۔ اب دیکھیے کہ یورپ نے ہمیشہ یہودیوں پر ظلم کیا، اور یہود کے ساتھ کسی نے اگر دنیا میں حسن سلوک کا اور آزادی کا معاملہ کیا تو صرف مسلمان تھے۔ یعنی اسپین کی تاریخ میں آپ دیکھیے کہ جب یہودیوں پر ظلم کیا گیا تو وہاں سے جب وہ بھاگ کر آئے تو یہ اوٹومنس کا زمانہ تھا، جبکہ بایزید اوٹومن امپائر میں رول کر رہا تھا، تو اس نے جتنے بھی اندلس سے بھاگے ہوئے یہودی تھے ان کو اس نے اپنے آپ پناہ دی۔ یعنی سلیمان سیکنڈ کے زمانے میں جب دیوار گریا، جس کو کہ آج یہودیوں کی سب سے مقدس یادگار ہے، وہ ڈسکور ہوئی، ہے نا، تو اس نے اس کو صاف کرایا اور یہودیوں کے جذبات کی اجازت دی کہ وہاں پر آئے اور اپنی عبادت کر سکے۔ تو ایسا نہیں تھا، یعنی آپ فلسطین کی تاریخ میں دیکھیں گے کہ جب بھی وہ مسلمانوں کے پاس رہا، مسلمانوں نے اس کو ایک عالمی شہر کی حیثیت دی، اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اس کی آزادی تھی کہ وہ آ کر اپنی وہ عبادت کر سکے۔
لیکن جب اوٹومن امپائر نے دیکھا ہے کہ یہود فلسطین کے لیے سازشیں کرنے لگے ہیں تو پھر سلطان عبدالحمید کو سختی کرنی پڑی اور یہود پر انہوں نے پابندیاں لگانا شروع کی اور سلطان عبدالحمید نے ایسے قوانین بنائے کہ یہود فلسطین میں آ کر بس نہ سکے. لیکن اس کے بعد کنٹینیوس جو زائنسٹ موومنٹ تھے انہوں نے فری میسن کانفرنسز میں یہود کے ساتھ مل کر سلطان کو یعنی اس کو ڈیزالو کرانے میں اس کو معزول کرانے میں بہت ہی کی رول پلے کیا. اسی طرح ترکی کی ایک تنظیم تھی تنظیم اتحاد و ترقی تو یہ ترکی ینگسٹرز کی تھی. انہوں نے فری میسنز کے ساتھ مل کر آزادی فریڈم اور سیکولرزم ڈیموکریسی اس طرح کے جو نعرے لگا کر سلطان کو جو ہے معزول کر دی. اس میں انگلینڈ فرانس اٹلی آسٹریلیا یعنی ان سب کا جو سینٹر تھا جو سلطان کے اگینسٹ جو موومنٹ چل رہے تھے وہ استنبول تھا. تو انہوں نے سب نے استنبول کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. اس کے بعد ترک نوجوانوں اور عرب حکمرانوں نے بھی الائٹ فورسز کا ساتھ دیا اور ان سب نے مل کر سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا. یعنی آپ دیکھیے اس میں ایک تھوڑا یعنی ڈرامیٹک اسٹوری بھی ہے کہ سلطان نے یعنی ہرزل نے جب سلطان کو پیغام بھیجا تھا تو جس شخص کے ہاتھ اس نے پیغام بھیجا تھا اس کا نام تھا قررس و آفندی. یہ سالمیہ کا یہودی باشندہ تھا اور یہ ایکچولی ان لوگوں میں سے تھا جو اسپین سے نکالے جانے کے بعد ترکی میں آباد ہوئے تھے. یعنی وہ ترکی سٹیزن ہونے کے باوجود اس نے یہ ہمت کی کہ جو اوٹومن امپائر کا جو رولر تھا وہ اس کے دربار میں پہنچ کر فلسطین کو یہودیوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ پیش کر رہا ہے نا. بلکہ اس پر ہی بس نہیں, اس نے سلطان عبدالحمید کا جواب سن کر ہرزل کی طرف سے ان کو صاف صاف یہ دھمکی دی کہ بہت جلد تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے. اور اس کے فوراً بعد ہی سلطان عبدالحمید کی حکومت کا تختہ لوٹنے کی سازشیں شروع ہو گئی اور 7 سال کے اندر جو ہے تو وہ سازشیں کامیاب ہو گئی اور اس منزل پر پہنچ گئی کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا. یعنی اور اس موقع پر جو سب سے عبرتناک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ 1908 میں جو 3 آدمی سلطان کی معزولی کا پروانہ لے کر ان کے پاس گئے تھے تو ان میں 2 ترک تھے اور تیسرا آدمی وہی حکام آفندی تھا جس کے ہاتھوں ہرزل نے فلسطین کو یہودی کے حوالے کرنے کا مطالبہ سلطان کے پاس بھیجا تھا. یعنی مسلمانوں کی بے غیرتی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ اپنے سلطان کی معزولی کا پروانہ بھیجتے ہوئے تو ایک ایسے یہودی کے ہاتھ کے 7 سال پہلے جو سلطان کے پاس فلسطین کے حوالگی کا مطالبہ لے کر گیا تھا اور اس سے سخت جواب سن کر آیا تھا. یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سلطان کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوں گی جب وہی یہودی ان کی معزولی کا پروانہ لیے ان کے سامنے کھڑا تھا. اصل میں سلطان عبدالحمید کی امیج جیسے میں نے بتایا بہت نیگیٹو بنائی گئی لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے تو ریکگنائز نہیں کرتے لیکن دشمن جو ہے وہ ریکگنائز کر لیتا. تو ہرزل کی جو ڈائری ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے سلطان کے خلاف بہت لکھا ہے نا. یعنی اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ سلطان عبدالحمید کی حکومت کو ختم کرنا. لیکن اس کے باوجود وہ لکھتا ہے ایک جگہ یعنی اس کی ڈائری میں لکھا اس نے آپ دیکھیے باوجود اس کے کہ اس نے یعنی سلطان نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا. میں سلطان کی باتوں سے متاثر ہوا ہوں جو حقیقت اور فخر پر مبنی ہے. وہاں ایک ایسی خوبصورتی ہے جس کے پیچھے موت اور ہلاکت پوشیدہ ہے. اس کے باوجود وہ آخری سانس تک کشمکش کرتا ہے اور آنے والی مشکلات کا سختی سے سامنا کرتا ہے. یعنی یہ ہرزل نے سلطان کے بارے میں لکھا تھا. بہرحال سلطان کی معزولی کے بعد یہودیوں کا راستہ فلسطین کے لیے صاف ہو گیا. سلطان کے جانے کے بعد جاوید بخت کو فائنانس منسٹر بنایا گیا وزیر مالیات جس نے یہودیوں سے بڑے بڑے قرضے لیے اور اس طرح سلطان نے یہود کی ہجرت پر جو پابندی لگائی تھی وہ سارے لاز اور وہ سارے قوانین جو تھے وہ منسوخ کر دیے گئے. جو نئی قیادت ترکی میں آئی تھی تو وہ پولیٹیکلی بھی یعنی ریلیجیس تو وہ ویک تھی پولیٹیکلی بھی وہ بہت ویک تھی. یعنی سلطان عبدالحمید جو تھا وہ بہت ہی ویژنری آدمی تھا اور وہ کافی دور کی پالیٹکس دیکھتا تھا. حالانکہ جس زمانے میں وہ بنا تھا تو وہ بہت ویک اسٹیٹ تھی اوٹومن امپائر. لیکن سلطان عبدالحمید یہ چاہ رہا تھا کہ جیسی ورلڈ وار کا ماحول بن رہا اور جس وقت جنگ عظیم شروع ہوں گی تو وہ جنگ عظیم کا فائدہ اٹھا کر جبکہ دوسرے ممالک کمزور ہوں گے وہ اپنے کھوئے علاقے واپس حاصل کرنے کا. لیکن جو ترکوں کی نئی قیادت تھی اس کو سیاست اور حکومت کا کوئی تجربہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنی جہالت اور بے بصیرتی کے سبب عثمانی سلطنت کو جنگ میں جھونک دیا. حالانکہ سلطان جو ہے وہ جنگ میں کودنے والا نہیں تھا. تو یہ یعنی جو نئی قیادت ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ رہا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 1908 کا زمانہ آتا ہے جس میں لندن میں جتنی امپیریلسٹک فورسز تھی تو انہوں نے کانفرنس بلائی
اور اس میں جو استعمار ہے اس کو کیا کیا چیلنجز فیوچر میں آ سکتے ہیں اس میں ڈسکشن ہوا. تو جو چیزیں اس میں ڈسکشن آئی اس کے کی پوائنٹس یہ تھے کہ عرب ممالک جو ہے وہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک بہت یونائٹ ہے، کیونکہ ان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، کلچر اور لینگویج، یہ ساری خصوصیات جو ہے ایک جیسی ہے. اگر عرب قومیں یونائٹ رہیں گی تو ان علاقوں میں یعنی عربوں کے علاقوں میں امپیرلک جو فورسز ہے ان کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے طے کیا گیا ہے کہ عربوں کی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کو چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کے اندر انتشار پیدا کیا جائے اور ان کو ایجوکیشنلی اکنامیکلی جو ہے وہ بیکورڈ رکھا جائے. اب اس میں جو سب سے بڑا یعنی مسلمانوں کا امپائر تھا وہ تو اوٹومن امپائر تھا، تو اس کے لیے ترکی سلطنت کے ٹکڑے کرنا تھا. اب اس سازش میں مغربی یعنی جو ویسٹرن پولیٹیشنز تھے ان کے ساتھ ساتھ یہودی بھی شروع سے کام کر رہے تھے. تو یہ کیا گیا ہے کہ ترکوں میں نیشنلسٹک موومنٹ اٹھایا گیا کہ سلطنت کی بنا اسلامی نہیں ہے بلکہ ترک نیشنلزم ہونا چاہیے. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ترک جو ہے تو وہ افضل ہے نا، تو یہ تم اسلام کی بنیاد پہ کیوں حکومت کر رہے ہو، بلکہ ترکی نیشنلزم کی بنیاد پر تم نے دنیا کو رول کرنا چاہیے. حالانکہ ترکی سلطنت میں ایسا نہیں کہ صرف ٹرکس ہی تھے، بلکہ عرب، کرد اور دوسری نسلوں کے بھی مسلمان تھے. تو ایسی سلطنت کو صرف ترکی قوم کی سلطنت قرار دینے کے صاف معنی یہ تھے کہ تمام غیر ترک کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ختم ہو جائے. اب یہ تو کیا گیا ترکوں کے ساتھ، دوسری طرف عربوں کو جو ہے عرب نیشنلزم کا سبق پڑھایا گیا اور ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ وہ کیوں ترکوں کی غلامی کرتے ہے نا، وہ تو عرب ہے، دین ان کے یہاں نازل ہوا اور وہ افضل ہے نا. اور عربوں میں عرب نیشنلزم کا فتنہ اٹھانے والے کرسچن عرب تھے. بیروت جو ہے ان کا مرکز تھا اور بیروت کی جو امریکن یونیورسٹی تھی وہ اس کو پروموٹ کر رہی تھی. اس طرح ترکوں اور عربوں میں یعنی ایک ساتھ دو متضاد قسم کی نیشنلزم جو ہے ابھارے گئے اور ان کو یہاں تک بھڑکایا گیا ہے کہ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو ترک اور عرب ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے دشمن اور ان کے خون کے پیاسے تھے. تو یہ ایک فرنٹ پہ یہ چل رہا تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنے فرنٹ ایک ساتھ مسلمانوں کے اگینسٹ کھولے گئے اور مسلم لیڈرشپ کو زمانے میں کیا حال تھا. دوسری طرف 1914 میں ہم دیکھتے ہیں کہ شریف حسن جو والی مکہ تھا تو اس کو انگریزوں نے یہ کہہ کر شیشے میں اتار لیا کہ ہم ایک آزاد عرب مملکت قائم کرنے والے ہیں اور تمہیں اس عرب مملکت کا صدر بنا دیا جائے گا. شریف حسن کہا جاتا ہے کہ وہ ہاشمی عرب تھا اور ینگ جو ترک انقلاب آیا تھا تو اس کے نتیجے میں خود 1908 میں سلطان عبد الحمید نے اسے مکہ کا امیر مقرر کیا تھا. تو شریف حسن سے انگریزوں نے نہ صرف زبانی بلکہ تحریری طور پہ وعدہ کیا کہ ہم ایک عرب اسٹیٹ بنا دیں گے اور اس کے صدر جو ہے وہ آپ رہیں گے. یعنی اسے میک موہن اور حسین معاہدہ کہا جاتا ہے. اب 1916 میں عربوں کی آزادی کے لیے برطانوی حمایت کے وعدے کے ساتھ شریف حسن نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا. اس نے کہا کہ سلطان جو ہے وہ ہماری طاقت کو محدود کرتا، ظلم کرتا، سازشیں کرتا، ہماری جاسوسی کراتا، اس طرح کی کئی چیزیں اس نے سلطان پر الزام لگایا. اس بغاوت کے پھوٹ پڑنے کے فوراً بعد حسین نے اپنے آپ کو عرب ممالک کا بادشاہ قرار دیا. حالانکہ بعد میں الائٹ فورسز، ظاہر الائٹ فورسز کا تو اس کو یوز کرنے کا ارادہ تھا، تو انہوں نے اس کا جو عرب پان عرب خواہشی جو تھی اس کی کہ میں ان کا رولر بنوں گا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے صرف حجاز کا بادشاہ اس کو تسلیم کیا. تو یہ ایک دوسرے فرنٹ پہ یہ ہو رہا تھا. ابھی تیسرا فرنٹ جو تھا یعنی یہ اور زیادہ ڈینجر تھا. یعنی 1916 کو برٹش اور فرانس ہے نا، یہ دونوں کے درمیان ایک بہت ہی خفیہ معاہدہ سائکوس پیکوٹ اس کو کہا جاتا ہے، جس میں دونوں ممالک نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور جب ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی اوٹومن امپائر ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا سچویشن رہیں گی، تو یہ انہوں نے ڈسکشن کیا. یعنی آپ دیکھیے کہ جو مسلم حکومت تھے ان کو کس طرح آپس میں خفیہ معاہدہ کر کے بانٹ رہے تھے. تو یہ کہا گیا ہے کہ جارڈن، عراق اور حیفا کے گرد جو مختلف علاقے ہیں وہ برٹین کو دیے جائیں گے. فرانس کو جو ایسٹرن اینڈ ویسٹرن ٹرکی پارٹ ہے وہ دیں گے. عراق کا اس کو حصہ ملے گا، سیریا اور لبنان یہ فرانس کو ملے گا اور دونوں کو آزادی رہیں گی کہ وہ اپنے علاقے کتنی بھی حد تک بڑھا سکتے. بعد میں اس کو اٹلی اور روس کو بھی ان معاہدوں میں شامل کیا گیا. روس کو آرمینیا اور کردستان دیے گئے جبکہ اٹلی کو کچھ جزائر دیے گئے. اور اس میں جو سب سے کی یعنی آج کے ہمارے ڈسکشن سے ریلیٹڈ جو ٹاپک ہے وہ یہ طے پایا کہ فلسطین کا کیا ہوگا. تو کہا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کا قومی وطن ہوگا
اور اس کے بعد جارڈن کا جو ایسٹرن علاقہ ہے، تو فلسطین کے جو لوگ یعنی یہود وہاں چلے جائیں گے، تو وہاں سے جو فلسطینی مہاجرین رہیں گے ان کو لے جا کے ہم جارڈن میں ریہیبلیٹ کریں گے، ان کو وہاں پہ بسا دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ معاہدہ ایک طرف تو وہ شریف حسن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو بنا دیں گے والی یعنی کا عرب مملکت کا سربراہ، دوسری طرف جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کو فلسطین دے دے گی۔ اب اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ شریف حسن کو انگریزوں کی اس دھوکے بازی کا علم ہو گیا ہے نا، یعنی دولت عثمانیہ کی زوال سے پہلے جو سیریا کا گورنر تھا جمال پاشا، تو اس نے یہ بات اس کو بتا دی تھی کہ یہ ایسا ایسا معاہدہ ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ رشیا جو خود اس معاہدے میں شامل تھا، تو رشیا میں ریولوشن آ گیا، بالشوک انقلاب، تو اس کے بعد جو روسی لیڈر تھے وہ اس معاہدے سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ بات شریف حسن کو بتا دی کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اوٹومن امپائر نے شریف حسن کے سامنے پیشکش رکھی کہ اگر وہ برطانیہ سے اپنا معاہدہ توڑ لیتا تو اوٹومنس شریف حسن کی قیادت میں عرب ممالک کو مکمل سورنٹی دینے کی اختیارات دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شریف حسن نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، کیونکہ شریف حسن کا یقین جو ہے وہ برطانوی جو وزیر داخلہ تھا بلفور، اس پر سب سے زیادہ تھا۔ تو بلفور اس کو یقین دلاتا رہا ہے کہ یہ سب افواہیں ہیں، یہ جھوٹی خبریں ہیں، یہ رشیا اور دوسرے جو تمہارے دشمن ہیں پھیلا رہے ہیں۔ تو شریف حسن کا بہرحال اس پر ایسا ایمان تھا کہ اس نے کسی بھی بات کو سن کر گوارا نہیں کیا، اور اس نے بلفور کے وعدے پر یقین رکھا۔ یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہے نا، انیشیلی یہودی یہ چاہتے تھے کہ وہ جرمن سے ٹائی اپ کرے، لیکن جرمنی کے اتحادیوں میں اس وقت ترکی تھا، تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے برٹین سے جو ہے یہ معاہدے کیے۔ تو انہوں نے یہ کیا، یعنی جیوش زائنس موومنٹ کا پریسیڈنٹ اس زمانے میں ڈاکٹر وائز مین تھا، تو وائز مین نے انگلینڈ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ یقین دلایا کہ جنگ میں تمام دنیا کے یہودیوں کا سرمایہ، یعنی یہودیوں کے پاس دنیا میں ہمیشہ سے پیسہ رہا ہے، تو دنیا کے تمام یہودیوں کا سرمایہ، اسی کے ساتھ اس زمانے میں چونکہ یہودی ہمیشہ سے ذہین رہے، تو ان کے بڑے بڑے سائنسداں تھے جن کی بڑی ایجادات تھی، تو اس نے کہا کہ اور تمام دنیا کے یہودیوں کا دماغ اور ان کی ساری قوت قابلیت وہ انگلینڈ اور فرانس کے ساتھ آ سکتی، اگر آپ ہم کو یہ یقین دلا دے کہ فتح یاب ہونے کے بعد فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا دیں گے، ہے نا۔ تو آخرکار 1917 میں انگریزی حکومت نے اس نے وہ مشہور پروانہ حاصل کر لیا جس کو اعلان بلفور کے نام سے جانا جاتا ہے نا، یعنی بلفور نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کے بعد ہم ان کا قومی وطن یہودیوں کو فلسطین میں بنا دیں گے۔ تو اب یہ دیکھیے، یعنی انگریزوں کی کیا کہیں گے ہم بے ایمانی، یہ اس کا شاہکار ہے۔ یعنی ایک طرف وہ عربوں کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم عربوں کی ایک سورن اسٹیٹ بنا دیں گے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے شریف حسن کو ریٹرن میں کمٹمنٹ دیا تھا، اور اسی وعدے کی بنیاد پر عربوں نے ترکوں سے بغاوت کر کے فلسطین، عراق اور سیریا پر انگریزوں کا قبضہ کرا دیا۔ دوسری طرف وہی انگریز یہودیوں کو باقاعدہ ریٹرن میں یہ دے رہے تھے کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا دیں گے۔ یعنی یہ اتنی بڑی بےمانی تھی کہ جب تک انگریزی قوم دنیا میں موجود ہے وہ اپنی تاریخ پر سے اس کلنک کے ٹیکے کو نہیں مٹا سکیں گی۔ اب اس پر بھی غور کیجئے، مطلب فلسطین کو یہودیوں کو قومی وطن بنانے کی کیا معنی تھی؟ یعنی کوئی خالی جگہ، خالی زمین تھی جو پڑی ہوئی تھی کہ جہاں کسی کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے؟ وہاں 2-2.5 ہزار برس سے ایک قوم آبادی جو ہے پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور اعلان بلفور کے وقت وہاں یہودیوں کی آبادی 5% سے بھی کم تھی۔ تو ایسے ملک کے مطابق سلطنت برطانیہ کا وزیر خارجہ ریٹرن میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ایک قوم کے وطن میں دوسرے قوم کا وطن بنا دیا جائے گا، جو دنیا بھر میں پچھلے 1900 سال سے بکھری ہوئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ وعدہ کرنا تھا کہ ہم تمہیں موقع دیں گے کہ عربوں کے جس وطن پر ہم نے خود عربوں کی مدد سے قبضہ کیا ہے، اسی سے تم ان عربوں کو نکال باہر کرو اور ان کی جگہ جو ہے اپنے افراد کو لا کے بسا کرو۔ یعنی اس پر سب سے اچھا کمنٹ جو کسی نے کیا وہ یہ ہے کہ بلفور نے وہ اس زمین کے متعلق وعدہ کیا جو اس کی کبھی تھی نہیں، اور اپنے ڈائری میں وہ لکھتا بھی ہے کہ ہمیں فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کے باشندوں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صہیونیت ہمارے لیے ان 7 لاکھ عربوں کی خواہشات اور تعصبات سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو اس قدیم سرزمین میں اس وقت آباد ہے۔ تو یہ یعنی اعلان بلفور جو ہے ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 1880 سے لے کر 1917 تک، یعنی یہ 37 ایئرس کا ہم نے دیکھا۔ تو اب یہاں سے لیگ آف نیشن کا کریکٹر شروع ہوتا ہے۔
جیسے آج یونائٹڈ نیشن ہے تو اس سے پہلے لیگ آف نیشن تھی جس کو مجلس اقوام کہا جاتا ہے. لیگ آف نیشن اور اس کے ساتھ دو بڑی سپر پاورز برطانیہ اور فرانس. تو یہ دونوں کا رول ایسا تھا بلکہ یہ کوئی آزاد ریاست نہیں ہے بلکہ زائنسٹ کی ایجنٹ ہے. یعنی 1922 میں 1922 میں مجلس اقوام نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو انگریزوں کے مینڈیٹ میں دے دیا جائے, ہے نا. یعنی مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو دیکھ ریکھ ہے وہ انگریز کریں گے. اس موقع پر فلسطین میں جو سینسس کرایا گیا تھا تو اس میں جو مسلمان عرب تھے وہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب تھے, اور یہودی جو ہے وہ 82,000 تھے, یعنی 82,000 ان کی آبادی تھی, اور 70,000 کے قریب عیسائی تھے. یعنی عیسائی اور یہودی دونوں ملا کر 1.5 لاکھ تھے, جبکہ 7 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی وہاں آبادی تھی. اچھا, یہ آبادی بھی وہاں اس لیے تھی کہ کافی عرصے سے یہودی وہاں دھڑ دھڑ آ کر آباد ہو رہے تھے. تو اس پر بھی لیگ آف نیشن نے برطانیہ کو اینڈیٹ کا پروانہ دے دیا, اور اس کے ساتھ یہ انسٹرکشن دی کہ برطانیہ کی یعنی برٹین کی ذمہ داری ہوں گی کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کے لیے ہر طرح کی آسانیاں اس کو فراہم کرے. صہیونی تنظیم کو سرکاری طور پر باقاعدہ تسلیم کر کے اس کو ایڈمنسٹریشن میں شریک کرے, اور اس کے مشورے اور تعاون سے جو جیوش اسٹیٹ بنا دے. اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو لوگ رہتے, جو مسلمان وہاں پر رہتے, تو ان کو مذہبی حقوق دیے جائے, ہے نا. یعنی ان کے سیاسی حقوق کا کہیں بھی تذکرہ سرے سے کیا ہی نہیں گیا. یعنی دنیا کا سب سے بڑا انصاف کا ادارہ ہے, یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ جہاں جو اوریجنل وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے کوئی پولیٹیکل رائٹس ہی نہیں ہیں, اور یہودیوں کو جو ہے پورے ہر طرح کے پولیٹیکل رائٹس وہاں پر دیے گئے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اور مجلس اقوام پر یہودیوں کے کتنے اثرات پیدا کر لیے تھے, ہے نا. اب اس کے بعد دیکھیے کہ برٹش مینڈیٹ جو ہے اس نے کیا کارنامہ انجام دیا. تو یہ مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد یہودیوں کو فلسطین میں لا کر بسانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر دیا گیا. تو فلسطین کا پہلا جو برطانوی ہائی کمشنر تھا سر ہربرٹ سیمیول, وہ خود ایک یہودی تھا, اور صہیونی جو آرگنائزیشن تھی اس کو عملاً حکومت کے ایڈمنسٹریشن میں شامل کیا گیا, اور اس کے انڈر میں ایجوکیشن, ایگریکلچر اور ایکسٹرنل افیئرز جو تھے وہ سب کے سب دے دیے گئے. اسی طرح نیشنلٹی, ٹریولنگ, یہ سب بھی جو ہے یہ اس کے انڈر میں دیے گئے. تو اب ایسے قوانین, ایسے رولز بنائے گئے, یعنی اسرائیل نے یہاں جو بھی کام کیا ہے تو بے ایمانی تو اس نے کی, لیکن اس کے ساتھ قانون بھی وہ بناتا گیا. تو ایسے قوانین بنائے گئے جن کے ذریعے سے باہر کے یہودیوں کو فلسطین میں آ کر زمین حاصل کرنے کی پوری سہولت دی گئی, اور ان کو قرضے بھی دیے گئے. جو بڑے بڑے جیوش کیپٹلسٹ تھے تو ان سے ہیلپ لی گئی دنیا بھر کے, اور اربوں پر بڑے بھاری ٹیکسز لگائے گئے, اور ٹیکسوں کے بقایا ادا نہ ہونے پر عدالتوں نے یہ کیا کہ ان کی زمینیں ضبط کرنا شروع کی, اور وہ زمینیں ضبط کرنے کے بعد وہ یہودیوں کے ہاتھ بیچی گئی. تو سرکاری زمینوں کے بڑے بڑے رقبے یہودیوں کو مفت میں دیے گئے, کہیں برائے نام پٹے پر دیے گئے, 100 سال 200 سال اس طرح, اور کہیں کہیں تو بنا کسی بہانے کے پورے پورے گاؤں صاف کر دیے گئے, ہے نا. جو فلسطین کاشتکار تھے یا ایگریکلچر جو ان کی لینڈ تھی اس پر بھی بڑے پیمانے پر جو ہے قبضہ کر دیا گیا. تو ان تدبیروں سے 17 سال کے اندر یہودی آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا. تو 1922 میں وہ میں نے بتایا 82,000 تھے, ہے نا. اس کے بعد 1939 میں ان کی تعداد جو ہے وہ 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی, ہے نا. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ برٹش جو ہے وہ فلسطین میں صرف زائنزم کی خدمت کر رہے تھے, اور ان کے ضمیر نے ان کو کبھی بھی یہ احساس نہیں دلایا ہے کہ اس زمین پر جو یہاں کے اصلی باشندے ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ رائٹس یہاں پر ہے. بلکہ آپ دیکھیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ گیا. یعنی ہٹلر کے ظلم سے بھاگ کر جو یہودی فلسطین کی طرف آئے تو ان کو لیگل اور قانونی غیر قانونی ہر طریقے سے بے تحاشا ان کو فلسطین میں داخل ہونے لگے. یعنی صہیونی ایجنسی نے ان کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملک کے اندر گھسا دیا گیا, اور انہوں نے کیا کیا کہ ملک میں گھسنے کے بعد جو ہے آرمڈ آرگنائزیشن یعنی مسلح تنظیمیں قائم کی, اور جنہوں نے ہر طرف مار دھاڑ کر کے عربوں کو بھگانے اور یہودیوں کو ان کی جگہ بسانے میں سفاکی کی حد کر دی. اور برٹش مینڈیٹ کے انڈر میں یہ سب ہوتا رہا, یعنی ان کی ناک کے نیچے, بلکہ وہ خود یہودیوں کو ہتھیار پہنچاتے رہے, اور عربوں کے لیے اتنے سخت قانون بنائے کہ وہ اپنے ڈیفینس کے لیے بھی ہتھیار نہیں رکھ سکتے تھے. البتہ اس میں برٹش حکومت یہ کرتی تھی کہ وہ عرب جو فلسطین چھوڑ کر جانا چاہے تو ان کے لیے وہ بڑی فیسلٹیز تھی, ان کے لیے ٹریولنگ اور وہ ساری سہولتیں وہ مہیا کراتی تھی.
تو اس طرح یہ جیوش اسٹیٹ بنانے کا کارنامہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 1947 میں یعنی 1947 میں برٹش گورنمنٹ نے فلسطین کا جو مسئلہ تھا وہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا، یعنی لیگ آف نیشن اس وقت ختم ہو گئی تھی اور یونائٹڈ نیشن بن گیا تھا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو دنیا کی دوسری جو تنظیم تھی جو دنیا میں انصاف اور امن قائم کرنے بیٹھی تھی، اس نے کیا کیا؟ تو 1947 میں اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی تھی، تو انہوں نے فلسطین کو یہودی اور عربوں کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ تو یعنی 156 ممالک اس وقت تھے، تو جس میں سے صرف 30 ووٹ اسرائیل کے فیور میں تھے، ہے نا؟ یعنی یہ جو ریزولوشن تھا کہ فلسطین کو یہودی اور عربوں کے بیچ میں ڈیوائڈ کرنا، تو اس ریزولوشن کے فیور میں صرف 30 ووٹ تھے اور اس کے اگینسٹ میں 113 ووٹ تھے، جبکہ 10 کنٹریز نے اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کیا۔ اب کوئی بھی رول پاس ہونے کے لیے، ریزولوشن پاس ہونے کے لیے کم سے کم 33 ووٹ تھے۔ تو پھر امریکہ نے 3 یعنی فلپائن، لائبریا ایسے جو غریب ملک تھے ان کو بہت پریشرائز کر کے، پابندیاں لگا کے ان کو مجبور کرایا اور 33 ووٹ کسی طرح حاصل کیے گئے۔ یعنی اور اس میں جو تقسیم کی گئی وہ اتنی شرمناک تھی، یعنی اس تقسیم کی روح سے فلسطین کا 55% یعنی 55% ایریا جو ہے، تو 33 اس یہودیوں کی جو پاپولیشن تھی وہ 33% تھی، تو 33 کو دیا گیا 55 اور 67 جو عرب تھے ان کو 45% ایریا دیا گیا۔ حالانکہ یعنی فلسطین کی زمین کا صرف 6% یہودیوں کے قبضے میں تھا جس وقت ڈیسیزن لیا گیا۔ تو یہ تھا وہ انصاف جو یونائٹڈ نیشن سے کیا، لیکن اس انصاف سے بھی جو ہے اسرائیل کا دل نہیں بھرا، کیونکہ تو ظاہر اس کے تو بڑے وسیع مقاصد تھے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کہ عربوں پر، چونکہ یہ تو آرم تھے اور عربوں کا کوئی یعنی ہمیں کہیں گے کوئی سپورٹ ان کے لیے اس دنیا میں نہیں تھا، تو اس سلسلے میں عربوں پہ بے انتہا مظالم ڈائے گئے۔ آرنولڈ ٹائنبی نے اپنی کتاب اسٹڈی آف ہسٹری میں لکھا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ یہ جو ظلم تھے وہ کسی طرح بھی ان مظالم سے کم نہ تھے جو نازیوں نے خود یہودیوں پر کیے تھے۔ ڈیرہ یاسین میں 9 اپریل 1948 کے قتل عام کا خاص طور پر اس نے ذکر کیا، جس میں عرب عورتوں، بچوں اور مردوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور عرب عورتوں اور لڑکیوں کو بالکل ان کو برہنہ کر کے ان کا جلوس سڑکوں پر نکالا گیا، اور یہودی جو ہے یعنی عرب عورتیں آگے آگے تھی اور یہودی موٹر سائیکل پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر ان کے پیچھے پیچھے یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ ہم نے ڈیرہ یاسین میں یہ کیا عرب آبادی کے ساتھ، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ تو ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ اب یہ یعنی یہ کسی ایسی قوم کا کارنامہ ہو سکتا ہے جس میں تھوڑی بھی انسانیت شرافت باقی ہے، یعنی ایک ملک پر آپ نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر اتنا ظلم جو ہے لوگوں پہ ڈھا رہے ہیں۔ تو ان حالات کے دوران میں پھر وہ دن بھی آیا 14 مئی 1948 یعنی 1948 کو، کہ عین اس وقت جب یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی فلسطین کے مسئلے پہ ڈیبیٹ کر رہی تھی، تو یہودیوں نے رات کے 10 بجے اسرائیلی ریاست کے قیام کا باضابطہ آفیشیلی اس کا اعلان کر دیا، اور یہ اعلان کرتے ہی سب سے پہلے امریکہ اور روس دونوں نے آگے بڑھ کے اس کو تسلیم کر لیا۔ حالانکہ اس وقت تک اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین میں قومی ریاست کرنے کا مجاز نہیں کیا تھا۔ اس اعلان کے وقت تک 6 لاکھ سے زیادہ عرب جو ہے وہ گھر سے بے گھر کیے جا چکے تھے، اور اقوام متحدہ کی تجویز کے بالکل برخلاف یروشلم یعنی بیت المقدس کے آدھے سے زیادہ حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا تھا۔ تو اب ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونے کے بعد جو آس پاس کے عرب ریاستیں تھی، تو انہوں نے بے سہارا جو عرب جن کو مار دھاڑ اور لوٹ مار سے بچانے کے لیے انہوں نے یعنی کیا کہیں گے کہ انہوں نے حملہ کر دیا اور یہ وار سٹارٹ ہو گئی۔ تو نومبر 1948 میں یونائٹڈ نیشن نے پھر جنگ بندی کا فیصلہ کیا، اور اس وقت فلسطین کا جو ایریا تھا تو 77% سے بھی زیادہ یہودیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اب اس میں ایک یہ سوال یہ ہے کہ یہود جو اسٹیٹ جو ابھی جسٹ بنی تھی، ہے نا، وہ اتنی پاورفل کیسے ہو گئی تھی کہ 5 عرب ریاستوں کی جو کمبائنڈ فورسز تھی وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا یعنی انٹرنیشنل پالیٹکس کے کنٹیکس میں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں کیپٹلزم اور اشتراکیت یعنی کمیونزم دونوں نے ایکولی کنٹریبیوٹ کیا، اور سب سے زیادہ ہتھیار جو ہے زمانے میں رشیا اور امریکہ دونوں نے اس کو جو ہے پرووائڈ کیے۔ اقوام متحدہ میں بھی جو بحث زمانے میں ہوئی ان کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہودی کی حمایت عربوں کی مخالفت میں جو ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور
रशिया है, वो दोनों ने बराबर से उसमें हिस्सा लिए किए। बल्कि उनमें कॉम्पिटिशन ये था कि कौन ज़्यादा यहूदियों के प्रो है, कौन ज़्यादा यहूदियों का सपोर्टर है, कौन ज़्यादा यहूदियों का सपोर्टर है। उसके बाद 1960 उसके बाद यहूदी मंसूबे का हम देखते हैं कि जो थर्ड मरहला शुरू होता है, तो 1967 की जंग है। तो 1967 में इज़राइल ने मिस्र, शाम और जॉर्डन पर सडनली अटैक कर दिया। तो ये सबसे बड़ी जंग है जिसको 6 दिन की अरब-इज़राइल जंग जो है कहा जाता है। तो इसमें इस जंग में बैतुल मक़दिस और बाकी पूरी फ़लस्तीन, जज़ीरा नुमा सीना, है ना? शाम की जो बालाई पहाड़ियाँ थी, वो इज़राइल का उन पर कब्ज़ा हो गया। तो आप देखिए कि नवंबर 1948 में इज़राइल का जो रक़बा था, वो 1967 में बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ गया और तकरीबन 14 से 15 लाख अरब जो है वो यहूदियों के गुलाम बन गए। इस मरहले में इज़राइल का जो मंसूबा था, उसकी असल वजह ये थी कि सबसे बड़ा अमेरिका उसका हामी और मददगार और पुष्पना था। यानी बर्तानिया, फ्रांस और दूसरे मगरबी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, उन्होंने भी अपनी-अपनी हद तक उसकी तायद और हिमायत का पूरा हक अदा करते रहे। रूस और मशरिकी ब्लॉक भी कम से कम 1955 तक तो एलानिया उसका साथ रहा, यानी बाल्शेविक इनकलाब और उसके बाद भी 1955 तक। लेकिन 1955 में जब अरब ममालिक उनसे बिल्कुल मायूस हो गए और अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ में उनको लगा कि अब ये इज़राइल के सपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद जो है तो उन्होंने इश्तराकी ब्लॉक यानी रशिया की तरफ रुजू किया। और इस ब्लॉक के मुल्कों ने इस लालच में उनको हथियार देने शुरू किए कि इस तरह उन्हें अरब ममालिक में इश्तराकियत फैलाने और उनको अपना दायरा वसी करने का मौका मिल जाएगा, है ना? तो अरबों ने जो है तो रशिया से कॉन्टैक्ट बनाए कि इस तरह कम से कम कुछ हथियार हमको मिल जाएँगे। अब इसमें ये तो नहीं हुआ कि अरब कंट्रीज़ इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो इज़राइल का मुकाबला कर सके। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि रूस को मिस्र में, सीरिया में, यमन, इराक से अलजाज़ायर तक उसने अपने असरात फैला दिए और अरब मुल्कों में जो उसने तरक्की पसंदी और ये इनकी कशमकश इतनी बढ़ा दी कि वो इज़राइल से निपटने के बजाय वो आपस ही में एक-दूसरे से उलझ गए। बहरहाल, तो ये यानी सुपर पावर्स थे दुनिया में जो वो ये रोल प्ले कर रहे थे। यानी हर मौके पर अमेरिका और उसके साथी इज़राइल को सपोर्ट कर रहे थे और उनकी हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा की बेदर पे ज़्यादतियों का कोई तदारुक नहीं कर सकी, यानी इज़राइल की ज़्यादतियों का। यानी आप देखिए कि 1947 से 1957 तक अक़वाम मुत्तहिदा के 28 रेज़ोल्यूशन उसके मुँह पर मार चुका था। सितंबर 1948 से तो 96 तक 7 मर्तबा अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके खिलाफ मज़म्मत की करारदाद पास की, मगर उसके कान पर जूँ तक नहीं रेंगी। यानी उसकी बेबाकी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 1967 की जंग के बाद जब जनरल असेंबली का इजलास शुरू होने वाला था, तो उस वक़्त इज़राइल का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने ये कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की 122 मेंबरों में से 121 भी हमारे खिलाफ फैसला दे और अकेले इज़राइल का अपना वोट ही हमारे हक में रह जाए, तब भी हम अपने इलाके से नहीं निकलेंगे। ये सब मतलब किस बल पर था? ज़ाहिर है अमेरिका के बस पर था। तो अमेरिका की दिलचस्पी इज़राइल के साथ कितनी बड़ी उसको जानने के लिए आप यानी वो देखिए कि 1967 के मौके पर जो उसका अप्रोच था, यानी जंग से 1 हफ्ता पहले अमेरिका के जो फ़ौज था तो उसके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के सदर जनरल व्हीलर ने सदर जॉनसन को ये इत्मीनान दिलाया था कि अगर इज़राइल बढ़कर पहले एक हवाई हमला कर दे, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन के अंदर वो अरबों को मार गिराएगा। इस पर भी जॉनसन को इत्मीनान नहीं हुआ, तो उसने सीआईए के जो चीफ था उससे रिपोर्ट की और उसने भी कहा कि हाँ, जॉनसन कि ये ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद जॉनसन ने रशिया से ये बात की कि वो अगर जंग हुई तो क्या वो अरबों की मदद करेगा? तो रशिया ने भी कहा कि नहीं, हम बिल्कुल उसकी मदद नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अमेरिका ने अपना जो बहरी बेड़ा था वो भी इज़राइल के लिए यानी खड़ा रखा कि अगर जंग में ज़रूरत पड़ी तो वो उसकी मदद कर सके। उसी तरह ब्रिटेन जो था उसकी भी इज़राइल नवाज़ी का ये हाल था, यानी उसने भी अपने जहाज़ और सारी चीज़ें तैयार रखी थी कि सिर्फ़ 1 मिनट के नोटिस पर पूरा ब्रिटेन इज़राइल की मदद के लिए आ सकता था। तो इतनी दिलचस्पी अमेरिका और इज़राइल को क्यों थी? एक तो जो पॉलिटिकल हालात थे उसकी वो भी वजह थी और एक दूसरा जो इमाम मौदूदी ने कोट किया है कि एक किताब जो ज़माने में लिखी गई, यानी बैक, तो जिसमें ये कहा गया जब इज़राइल ने अपनी रियासत का ऐलान किया और 67 की जंग में जीता, तो बैक आफ्टर 896 ईयर्स, यानी 1896 बरस के बाद वापसी।
اب یہ سوال ہے کہ یہود کی واپسی تو 1900 سال کے بعد ہو رہی تھی، ہے نا، لیکن 1896 سال بعد کس کی واپسی ہو رہی تھی؟ تو یہ کرسچنس کی واپسی ہو رہی تھی، نہ کہ یہودیوں کی۔ تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ انگریزوں کی ہمدردی میں جو ہے تو جو صلیبی جذبہ تھا، جو کروسیڈرز کا جو جذبہ تھا وہ بھی تھا، اور وہ اس لڑائی کو صرف ایک پولیٹیکل لڑائی نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ اس کو ایک ریلیجیس لڑائی کے طور پر لے رہے تھے۔ تو اسی طرح روس جو تھا وہ عربوں کی دوستی کا دم بھر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جس صبح کو مصر کے ہوائی اڈوں پہ اسرائیل کا حملہ ہونے والا تھا، تو اس کی رات کو روس نے، جو ان کا صدر تھا ناصر، اس کو اطمینان دلایا کہ کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے نا، اور تم بے فکر رہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی حملے میں جو ہے ان کے جہاز ایک ساتھ تباہ کر دیے گئے۔ تو یہ پوری ہسٹری رہی، اور اس طرح جو ہے تو اسرائیل نے ایک کے بعد ایک جنگ کر کے اپنی آبادی بڑھاتی گئی۔ یعنی اس میں عرب اسرائیل جو جنگیں ہوئی، میں اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس سے ہمارے سامنے بات واضح ہوں گی کہ اسرائیل کیسے ایک کے بعد ایک جو ہے فلسطین میں اپنا اقتدار بڑھاتا رہا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پہلی جو جنگ ہوئی 1948 کو، یعنی جب 14 مئی کو اسرائیل نے اپنی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، تو جس سے عرب پڑوسی کے ساتھ اس کی جنگ چھڑ گئی۔ لیکن عرب فوجوں کو یہودی افواج کے سامنے اپنی ناتجربہ کاری، ان کا لیک آف انفارمیشن، ان آرگنائز، یہ سارے چیلنجز تھے، تو جس کی وجہ سے پوری عرب فورسز جو اسرائیل کے سامنے ہار گئی، اور یہودی فوج نے اسرائیل کے قیام کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے 77 جو % ایریا ہے فلسطین کا وہ اپنے قبضے میں لے لیا، اور 8 لاکھ فلسطینی کو بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یعنی اس وقت فلسطین کی جو مکمل آبادی تھی 14 لاکھ تھی، اس میں سے یعنی 585 بستیاں، آبادیاں ایسی تھی جن میں سے 478 کو اسرائیل نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ 34 بڑے قتل عام اس زمانے میں اس نے کیے، اور یہ کوشش کی کہ فلسطین کو یعنی جو عرب آبادی ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس جنگ کے بعد فلسطین کا جو ویسٹرن پارٹ تھا وہ جارڈن کو دیا گیا، غزہ پٹی کا جو علاقہ تھا وہ مصر کو دیا گیا، اور اس کے بعد 1949 میں اسرائیل کو یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ مل گئی۔ عربوں کے پاس صرف ویسٹ بینک اور غزہ پٹی رہ گئی۔ پھر اس کے بعد 1956 میں ایک بڑی جنگ ہوئی، جب جمال عبد الناصر کے زمانے میں مصر نے اس نے جب نہر سوئس کو کینال کو جب نیشنلائز کیا، تو اس کے بعد برطانیہ، فرانس اور اسرائیل تینوں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا، اور اسرائیل نے سوئس کینال تک اسرائیل پہنچ گیا تھا، لیکن بعد میں امریکہ کے دباؤ کے تحت وہ واپس آ گیا۔ تو اس میں اس نے کوئی لینڈ کانکر نہیں کی، لیکن یہ ایک بڑی جنگ تھی۔ اس کے بعد سب سے بڑی جنگ جو میں نے بتایا وہ 1967 کی بھیانک جنگ تھی، جس میں اسرائیل نے سڈنلی سیریا، ایجپٹ اور اردن پر حملہ کر دیا۔ تو عرب ممالک کی جانب سے عدم سنجیدگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے اندر اسرائیل کی فوج نے عربوں کو پوری طرح شکست دے دی، اور پورے فلسطین پر جو ہے ان کا قبضہ ہو گیا، ہے نا۔ یعنی مغربی کنارہ اور غزہ پٹی جو اس سے پہلے اسرائیل کے پاس نہیں تھی، وہاں بھی اسرائیلی پرچم لہرا دیا گیا۔ اسی طرح گولان کی پہاڑیاں یعنی سیرا کی، اور مصر کا جو ڈیزرٹ کا علاقہ تھا، سینائی علاقہ، وہ بھی اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد 22 اکتوبر 1973 میں مصر اور شام نے سینا اور گولان کی پہاڑیوں پہ اسرائیلی فورسز پر حملہ کر دیا، لیکن یہ جنگ میں کوئی جغرافیکل چینجز نہیں ہوئے۔ اسی طرح 1982 میں لیبنان وار ہوئی، جس میں اسرائیل نے لیبنان پر حملہ کر دیا اور بیروت کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا، کیونکہ اس زمانے میں یاسر عرفات اور ان کے ساتھی وہاں چھپے ہوئے تھے، تو پھر ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو یہ تقریباً میں نے 5 جنگوں کا تذکرہ کیا جو عرب اور اسرائیل کے زمانے میں ہوئی۔ تو ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف 5 جنگیں ہوئی، اس کے علاوہ کئی دوسری جنگیں بھی جو ہے دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہی، اور یہ ہم نے دھیرے دھیرے دیکھا کہ کس طرح مسلم حکمرانوں کی یعنی جو سیاسی ناقبت اندیشی اور ان کی حالات سی کم فہمی، آپسی لڑائی، انتشار، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم، اور یہ ساری چیزوں نے مل کر جو ہے تو اسرائیل کو ہمیں کہیں کہ فلسطین ایک طریقے سے تحفے میں دے دیا۔ تو یہاں تک کہ حالات جو تھے ہم نے وہ کور کیے کہ کس طرح اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر قابض ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو تیسرا ہفتہ ہمارے اس سیریز کا رہے گا یعنی نیکسٹ ویک، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ حالات رکھوں گا کہ جو اسلامک موومنٹس ہے اس کے بعد جب وہ اٹھنا شروع ہوئے، حماس اور دوسری اسلامی تحریک، پھر خود فلسطین کے لوگوں کا کیا اس میں اپروچ رہا، تو وہاں سے لے کر تو تاحال وہ جنگ کس مرحلے میں پہنچ گئی، تو انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ جزاک اللہ۔